لقد جاءکم، یا اللہ کون آ گیا؟ فرمایا رسول۔ اب یہاں حفاظ اکرام ماشاءاللہ بیٹھے ہیں علماء، ان سے پوچھو یہاں اس آیت میں رسول کے اوپر الف لام کوئی نہیں ہے؟ اگر کسی اسم کے اوپر الف لام آ جائے وہ معرفہ ہوتا ہے، الف لام نہ ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ پہ النبیین، الرسول، الرسل، اللہ نے پورے قرآن میں جہاں دیگر انبیاء کا تذکرہ فرمایا، کہیں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، النبیین کے اوپر الف لام لگایا، رسل کے اوپر الف لام لگایا، دیگر انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کیا اوپر الف لام لگایا۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی لقد جاءکم، یا اللہ کون آ گیا؟ فرمایا رسول۔ را کے اوپر الف لام نہیں ڈالا تاکہ پڑھنے والوں کو پتہ چل جائے نکرہ ہے، اور نکرہ لفظ بول کر نکرہ کا آخری حرف ہے لام، لام کے اوپر دو پیشیں ڈال دی۔ اب پھر گرامر کا اصول سامنے رکھو، یونیورسل ٹروتھ ہے عربی کے اندر، عربی گرامر میں، کہ جب اسم نکرہ ہو، جب اسم نکرہ ہو اور اس اسم کا آخری حرف اس کے اوپر دو پیشیں آ جائیں یا دو زبریں آ جائیں، وہ پیشیں اور زبریں بلا وجہ نہیں آتی، ان پیشوں اور زبروں کو عربی گرامر میں تنوین کہتے ہیں۔ یا اللہ یہ کیوں نکرہ اور اوپر تنوین؟ فرمایا پتہ لگ جائے دنیا والوں کو آدم سے لے کر روح اللہ تک وہ سارے نبی افضل ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لیکن اب وہ آ گیا جو 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے۔ نکرہ کے اوپر تنوین ڈال کے رسولن، چاہے ترجمہ کسی بھی مکتب فکر کا مولوی کر رہا ہو، وہ مجبور ہے یہ ترجمہ کرنے میں، اس نے لکھنا ہے کہ آ گیا عظمتوں والا رسول۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو بھی پہلے کے آئے ہوئے۔ رسولن، یا اللہ الرسول نہیں، رسول الف لام بھی نہیں، لام کے اوپر دو پیشیں کیوں؟ فرمایا تاکہ ترجمہ کرنے والا مجبور ہو جائے کہ یہ 1.25 لاکھ عام انبیاء میں سے کوئی نبی نہیں، یہ وہ ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں آئے، آگے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کی نماز ہو گئی، پھر بھی بیٹھے ہو، پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد اور ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پہ انعام فرمایا۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ، اسی لیے بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے آنے پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں اس نے ہم پر احسان کیا۔ حضور نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا تم پہ، میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی جبریل آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ رب فرما رہا ہے محبوب کو بتا دو کہ آپ کے جو چند غلام اس وقت مسجد میں بیٹھ کے آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کے اندر آپ کے ان یاروں دوستوں کے اس کام پہ فخر کر رہا ہے۔ تو مصطفیٰ کی آمد
کا تذکرہ پورے قرآن میں ہے، بار بار رب فرما رہا ہے، اور یہاں بھی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لفظ یا اللہ آیا کہاں سے؟ فرمایا من انفسکم۔ اب اگلی بات تمہارے لیے باعث فخر ہے کہ ہو میرا محبوب، ہو وجہ تخلیق کائنات، ہو باعث تخلیق کائنات، ہو مقصود کائنات، اور وہ فرشتوں سے نہیں، وہ ناریوں سے نہیں، وہ نوریوں سے نہیں، وہ ملائکہ سے نہیں، وہ کسی اور مخلوق سے نہیں، من انفسکم، تمہارے لیے فخر ہے کہ وہ میں نے اولاد آدم میں سے پیدا فرمایا، اولاد آدم میں سے پیدا فرمایا۔ باقی رہ گیا ہے کیا؟ یہ تو عنوان لمبا ہے، وہ عنوان اور ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جسم تو 12 ربیع الاول کو آیا، جسم 12 ربیع الاول کو آیا، جسم 12 ربیع الاول کو آیا۔ کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اے مصطفیٰ جب جسم 12 ربیع الاول کو آیا تو اس وقت جو نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو جو شے اس وقت نبی تھی وہ کیا تھی؟ جسم تو آیا 12 ربیع الاول، ختم فرمایا یہ 12 ربیع الاول کو میرا لبادہ آیا، میری حقیقت وہ ہے جو اس وقت بھی نبی تھی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور اس حقیقت کا نام ہے نورانیت مصطفیٰ۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اب اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں، انفسکم، اس وقت جب یہ قرآن نازل ہوا، جب نازل ہوا زبروں زیروں کے بغیر، صحابہ نے لکھا زبروں زیروں کے بغیر، اور صدیق اکبر نے جمع کیا زبر زیر کے بغیر، عثمان غنی نے ایک نسخے میں جمع کیا زبر زیر کے بغیر، اور سارے صحابہ کے زمانے میں پڑھا جاتا رہا زبر زیر کے بغیر۔ یہ بعد میں زبر زیر لگی، علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ تو بعد والوں نے کہا کہ انفسکم، انفسکم، فا کے اوپر پیش ہے، سین کے نیچے زیر ہے، وہ فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر انفسکم پڑھو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جناب انفسکم ہو تو پھر معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر فے کے اوپر زبر ہو، یہ پیش تو بعد والوں نے ڈالی تو ہم نے بھی قبول کر لی، قرآن میں ہم ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن جب غور کریں گے معنی میں، پھر ہم فا کے اوپر زبر ڈال کے بھی پڑھیں گے کہ پھر معنی کیا بنتا ہے۔ انفسکم اگر ہو تو پھر یہ ہے مبالغے کا صیغہ نفیس سے۔ یا اللہ پھر کیا مطلب فرمایا؟ آدم کی جتنی بھی نسل ہے وہ اس نسل میں سے انبیاء سب سے نفیس ہیں، اور انبیاء سے بھی جو انفس ہے، انفس کا مطلب افعالوں کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، یعنی نسل آدم سے اس کائنات میں سب سے نفیس ایک ہی ذات ہے، اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ امام اہل سنت نے ترجمانی کی کہ خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔